ایک دلچسپ چیز آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں, ذرا 2 منٹ دیجیے گا. آپ نے بہت مصروف ہیں آپ, لیکن 2 منٹ دے دیں مجھے. میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہاں کھڑا ہوں. یہ اس طرف کا تھوڑا سا منظر اگر دکھا دیں آپ. جو چیز میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ پڑے ہوئے کپڑے ہیں, اس کو ذرا دیکھیں. پھر یہ سارا یہاں کا ماحول ہے. یہ یہاں پر بچے کھڑے ہوئے, میں یہاں میرا آنا ہوا ہے. یہ بچوں کو میں نے یہاں کپڑے دھوتے ہوئے دیکھا. یہ مدرسے کے طالب علم ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, اور حفظ و ناظرہ قاعدہ یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایک اور چیز بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں, دکھاتا ہوں آپ کو, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اگر یہ اندر کا منظر میں آپ کو یہاں دکھاؤں, اسے مطبخ کہتے ہیں یہ لوگ. دیکھ لیں کتنا بڑا کمرہ ہے, کتنی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اور یہ باہر یہ طلبہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ اپنے کپڑے دھو رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہاں جو پیغام میں نے دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ یہ مدرسے کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں نا. یعنی سوشل میڈیا پر یا دنیا میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں علماء کے بارے میں, مدارس کے بارے میں اور دینی لوگوں کے بارے میں. تو ان مشکلات سے جب آدمی اٹھتا ہے نا, قسمہ پرسی, خود کپڑے دھونا, اور یہ چھوٹا سا مطبخ, یہاں کبھی دال پک رہی ہے, کبھی کوئی اس طرح کی اور چیز پک رہی ہے, وہ کھا رہے ہیں, اور یہ اس طرح کی زندگی گزر رہی ہے. ایسی زندگی سے جب بندہ پڑھ کے اٹھتا ہے نا, تو وہ ظاہر ہے اس کے دل میں تمنائیں, امیدیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے ادارے ہوتے ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. یہی لوگ آگے جا کے پھر ملک کی تعمیر و ترقی میں, قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ جو لوگ اٹھتے ہیں یہ یہیں سے اٹھتے ہیں. پہلا مدرسہ کیا تھا, درخت کے نیچے جو ہے نا انہوں نے پڑھنا پڑھانا شروع کیا, پھر اس کا نام دارالعلوم دیوبند بنا, اور آج اس کی شاخیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. میں جس ادارے میں کھڑا ہوں یہ پشاور کے اندر اکوڑا خٹک, اور اکوڑا خٹک کے اندر حافظ آباد, اس کے اندر ایک یعنی پسماندہ سا ایک علاقہ ہے, ایک گاؤں ہے, مدرسہ خدام القرآن کے اندر میں کھڑا ہوں. اور میں نے یہاں آ کر یہ چیز محسوس کی کہ یار اگر رخ کرنا چاہیے نا تو اس طرح کے اداروں کا رخ کرنا چاہیے کہ جہاں پر ضرورت بہت زیادہ ہے. یعنی آپ لوگ یہاں آئیں, ان بچوں کے ساتھ ذرا ایک دن گزار کر دیکھیں. آپ لوگوں نے بڑے بڑے اداروں میں تو جا کر دن گزارے ہوں گے, ہم دیکھتے ہیں فلاں ایک دن اس کے ساتھ, ایک دن اس کے ساتھ, ایک دن اس کے ساتھ, سیلیبریٹیز کے ساتھ دن منانے پر ہم خوش ہوتے ہیں. یہ جو مستقبل کی سیلیبریٹیز ہے نا ہماری, یہ جو نونہالان وطن ہیں, ان کے ساتھ ذرا ایک دن منا کر یہاں گزاریں, آپ کو پتہ چلے زندگی کی خوبصورتی کیا ہے. یہ پورا اس مدرسے کا ماحول ہے, اس کا احاطہ ہے, اور یہ بچے یہاں پر پڑھتے ہیں, یہیں پر اپنے کپڑے دھوتے ہیں, یہیں پر سو جاتے ہیں, یہیں پر کھاتے ہیں, اور یہ اپنے گھروں سے دور ہیں, ان کے ماں باپ ان سے دور ہیں. یہ یہاں پر آئے, مقصد ایک ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے, اور وہ تعلیم حاصل کر کے پھر وہ لوگوں تک پہنچانی ہے. تو اس میں پھر ظاہر ہے لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن کو آپ علماء سو یا وہ کہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. بنیادی طور پر پیغام یہ دینا ہے کہ عمومی ایک مزاج بن چکا ہے کہ بڑے بڑے اداروں کا رخ کیا جاتا ہے, بڑے بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے, سیلیبریٹیز سے ملا جاتا ہے. ان سیلیبریٹیز سے نہیں ملا جاتا جو جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہمان کہا ہے, جن کے لیے آپ کی حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے لیے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں اور ان کو اپنے پروں پر بٹھاتے ہیں, ان پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ان سیلیبریٹیز کی طرف آئیں, تھوڑا سا ان کو پروٹوکول دیں, پروٹوکول دیکھ کر چیک کر لیں کہ خدا پھر آپ کو آپ کی زندگی میں کتنا پروٹوکول دیتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا, اگر آپ کو اچھا لگتا ہے شیئر کریں. میں ساتھ میں یہاں پر اس ادارے کے جو منتظم اور بانی ہیں ان کا نمبر بھی چلا دوں گا, آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا, ان سے بھی آپ بات کریں, یہاں پر آئیں, وزٹ کریں, ان کی ضروریات جو ہیں اس میں ان کا ساتھ دیں. جو یہاں پر جتنی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, خیر کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. نو ڈاؤٹ کہ نظر نہیں آتا, یہاں پر آپ کو چند 100 بچے نظر آئیں گے یا درجنوں بچے نظر آئیں گے قرآن پڑھتے ہوئے, لیکن یہی بچے ہیں جن کی وجہ سے آج جو ہے نا دنیا آباد ہے. اللہ اللہ کا نام جب تک اس دنیا میں لیا جائے گا تو یہ دنیا آباد رہے گی, قیامت نہیں آئے گی. تو ان لوگوں کے ساتھ ہمیں ضرور مل کر کام کرنا چاہیے, ہمیں ان کا دست اور بازو بننا چاہیے, تعاون کرنا چاہیے جتنا ہمارے بس میں ہو, جس چیز کی مد میں ہم ان سے تعاون کر سکیں. نمبر چل رہا ہے, آپ اس پہ رابطہ کریں اور ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں تاکہ یہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے, یہ جو میں نے سارے حالات آپ کو دکھائے اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ضرورت ہے تو ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ چیزیں مزید بہتر ہو سکیں اور یہ بچے بہتر ماحول میں اپنی تعلیم کو جاری رکھیں.